میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود میرا نام زبان پہ تھا۔ ساری گولیاں تیرے حالت میں اتار۔ میں بہت شرمانے میں تمہارے نام کرتی، ہسبینڈ نے نام دیا ہے، یہ بہت ہے میرے لیے۔ مجھ تک کیوں پہنچی؟ میں یہاں آ گئی، تم نا سامان پیک کرنا شروع کر دو۔ ہیلو فرینڈ، کشمالہ کی چال آخر کار کامیاب ہو گئی اور وہ گڑیا کو لے کر کراچی پہنچ ہی جائے گی۔ اماں سائنس کے ساتھ اس لیے نہیں گئی تھی کیونکہ بابا سائن گھر پر اکیلے تھے اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اب کشمالہ کھل کر دعا کی مخالفت کرے گی اور اس موقع کو ضائع نہیں جانے دے گی، کیونکہ وہ تہیا کر کے آئی تھی کہ اس بار وہ دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکال کر ہی جائے گی۔ ادھر بابا سائن نوشیروان کو فون کر کے بتائیں گے کہ گڑیا کی طبیعت سنبھل نہیں رہی، بہت خراب ہے، اس لیے انہوں نے کشمالہ کو کراچی بھیج دیا ہے، وہ اسے اچھے سے ہاسپٹل میں لے کر جائے۔ تو نوشیروان پریشان ہو جائے گا کہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا، پھر وہ انہیں کہے گا کہ وہ فکر نہ کریں، وہ اسے شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائے گا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر وہ اور دعا گڑیا کو لے کر ہاسپٹل جائیں گے جہاں فوری ٹریٹمنٹ سے اس کی طبیعت کافی بہتر ہو جائے گی۔ تو نوشیروان کشمالہ کو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے گھر جانے کو کہے گا کہ وہ فکر نہ کرے، وہ گڑیا کے پاس موجود ہے اور اس کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر کشمالہ ایموشنل ہونے کا دکھاوا کرتے ہوئے نوشیروان سے کہے گی کہ وہ جانتی ہے کہ وہ اچھی طرح خیال رکھ سکتا ہے، لیکن وہ ایک ماں ہے، اس لیے اسے مزنہ کی فکر رہے گی، اور پھر وہ دعا کی طرف دیکھ کر اس پر چوٹ کرے گی کہ ماں ہونا کیا ہوتا ہے، یہ تو وہی عورت جان سکتی ہے جو کبھی ماں بنی ہو۔ جبکہ دعا کو کشمالہ کی یہ بات سن کر بہت دکھ ہوگا کہ وہ اسے بے اولاد ہونے کا طعنہ دے رہی ہے، لیکن وہ خاموشی رہے گی۔ جبکہ نوشیروان جو ویسے ہی کشمالہ کو بہت مشکل سے برداشت کرتا ہے، اسے دعا کے ساتھ گھر بھیج دے گا۔ دوسری طرف نذیر صاحب ٹھیک ہو کر گھر آ چکے تھے، لیکن وہ فراز کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ اس جیسی اولاد خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ وہ فراز کی وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہے تھے، انہوں نے برسوں سے جو عزت کمائی تھی وہ ان کے بیٹے نے خاک میں ملا دی تھی، لیکن اس سب میں فضا کا جو نقصان ہوا تھا وہ اس سے بہت دکھی تھے، اس لیے وہ خود جا کر فضا سے معافی مانگیں گے اور اسے گھر واپس چلنے کو کہیں گے، اور اسلم صاحب سے کہیں گے کہ سرفراز ان کا مجرم ہے، وہ اسے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں، وہ کبھی بھی اس کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ اور اسلم صاحب نذیر صاحب کو اس طرح ندامت سے روتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں بھی اچھا نہیں لگے گا کہ وہ خود تو ایک شریف انسان تھے، لیکن بیٹے نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اس لیے وہ نذیر صاحب سے کہیں گے کہ ان کی معافی اپنی جگہ، لیکن اب یہ فضا کا فیصلہ ہے، اس لیے جو فیصلہ فضا کا ہوگا وہ اس کی حمایت کریں گے۔ اگر فضا نے کہا کہ وہ سرفراز کو سزا دلوائیں تو وہ سزا دلوانے میں بھی اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ آج ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ان کی بیٹیاں اس حال میں پہنچی ہیں۔ دوسری تو کشمالہ جس مقصد سے آئی تھی اسے پورا کرنے کے لیے وہ فراز کو ڈھونڈتے ہوئے اس تک پہنچی جائے گی، اور اسے کہے گی اگر وہ چاہتا ہے کہ دعا پھر سے برباد ہو جائے تو وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ دعا کو نوشیروان کی زندگی سے صرف وہی نکال سکتا ہے، اور اس کام کے لیے وہ اسے منہ مانگی رقم بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو فراز حیران ہوگا کہ وہ دعا کے بارے میں بھی سب کچھ جانتی ہے اور نوشیروان کا بھی اسے پتا ہے، تو وہ آخر پوچھ ہی لے گا کہ وہ ہے کون جو اس سب کے بارے میں جانتی ہے۔ تو کشمالہ جب اسے بتائے گی کہ وہ نوشیروان غزنوی کی پہلی بیوی ہے تو فراز کو حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ آخر وہ اس تک پہنچی کیسے۔ تو کشمالہ اس کی بے وقوفی پر ہنسے گی کہ وہ صرف اپنے کام سے مطلب رکھے۔ کشمالہ فراز سے مل کر مطمئن ہو چکی تھی کہ اب دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے وہ دعا کو تنزیہ کہے گی کہ اس نے سنا ہے کہ نوشیروان نے یہ گھر اس کے نام کر دیا ہے۔ تو دعا اسے جواب دے گی کہ یہ تو غزنوی کی محبت ہے جو اس نے یہ گھر اس کے نام کر دیا ہے، لیکن اس کے لیے یہی بہت ہے کہ غزنوی نے اسے اپنا نام دیا ہے، اپنا آپ دیا ہے، اس سے زیادہ کی اسے اور طلب بھی نہیں ہے۔ تو کشمالہ ہنسے گی کہ اب وہ یہاں آ گئی ہے، اس لیے وہ اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دے، بہت جلد غزنوی اسے اپنے ہاتھوں سے دھکے دے کر نکالنے والا ہے۔ تو یہ سن کر دعا پریشان ہو جائے گی کہ اب کشمالہ نہ جانے کیا کرنے والی ہے۔ ادھر سرفراز جو اپنی پول کھل جانے کی وجہ سے نوشیروان کی دھمکیوں سے ڈر چکا تھا، لیکن جب سے کشمالہ نے اس کا ساتھ دینے کے لیے کہا تھا اس کی ہمت بڑھ جائے گی کہ جب گھر کا بھیدی ہی اس کے ساتھ ہے تو نوشیروان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے وہ بڑی ڈٹائی اور کمینگی سے نوشیروان کے آفس جائے گا تو جعفر اسے اندر نہیں آنے دے گا۔ تو وہ کہے گا کہ اگر اس نے اندر نہ جانے دیا تو وہ سب کو دعا کے بارے میں بتا دے گا۔ تو مجبوراً جعفر اسے آفس میں لے جائے گا جہاں نوشیروان اس کا ٹرمینیشن لیٹر بنوا کر جعفر کو اس کے منہ پر مارنے کو کہے گا۔ تو جعفر بھی حکم کی تعمیل کرے گا، لیکن سرفراز جس مقصد سے آیا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نوشیروان کے دل میں دعا کے لیے نفرت ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ شاہ سے زیادہ تو یہاں شاہ کے وفادار ہیں۔ تو غزنوی جواب دے گا کہ تب وہ اس کی اصلیت سے واقف نہیں تھے۔ تو فراز کہے گا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل سچ تو یہ ہے کہ پہلے تو وہ اس کے حصے میں ہی آئی تھی، وہ اس کی زندگی میں اب آیا ہے اور اس نے اسے اپنے پیسے سے متاثر کیا ہے، لیکن اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کا نام آج بھی اس کی زبان پر ہے۔ اور سرفراز کی یہ جرأت دیکھ کر جعفر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور اس کا خون کھول اٹھے گا، جبکہ نوشیروان جو کافی دیر سے صرف فضا کا شوہر ہونے کی وجہ سے لحاظ کر رہا تھا اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جائے گا، اور وہ غصے میں فراز پر پسٹل تان لے گا کہ خبردار اگر اس نے اب ایک اور لفظ بھی دعا کے بارے میں کہا تو وہ اس پسٹل کی ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دے گا، لیکن وہ اسے مارے گا نہیں کیونکہ
क्योंकि सरफराज की आंखों में जो बेखौफी थी उससे नौशेरवां समझ चुका था कि कोई तो है जो इसकी पुश्त पनाही कर रहा है, और फिर नौशेरवां के कहने पर जाफ़र भी उसे धक्के देकर ऑफिस से निकाल देगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।